جی گفتگو دا مرکز ایک چھوٹا جا جملہ مالک دو جہان دا قول ذی شان ہے کہ ابدیت او خزانہ کہ جس وچ ربوبیت چھپی ہوئی. بظاہر مختصر لیکن کٹھن جیا جملہ. سب تو پہلا سوال ہی ہے کہ ابدیت تو عبد ہے اور اس نال ایک شے ہے عبادت جس تو عابد ہے. عابد کی ہوندا؟ عبادت گزار. عبد کی ہوندا؟ عبد کے آندے لوگاں دا نام ہوندا نا عبداللہ، اللہ دا عبد. بندہ تو ہے لیکن فرق کی ہے؟ کی آداز پڑھ دیں. کیوں بھی کوئی قید نہیں. سیاح میں بول سکتا تو کوئی جھلا بھی بول سکتا. میں نے دیا میرا بادشاہ جس وچوں اللہ جی اور آپ بولو اسے کی آدھیں عبد آدھیں. اچھا کوئی اور فرق؟ جی بندہ ہی ہو سکتا لیکن فرق کی ہے دونوں میں؟ سوال ہی ہے. عابد عبادت کرن والا، عبد تساں آکھیا بندہ، دونوں وچ فرق کی ہے؟ عبادت تا. اچھا ہون ہی جڑا جملہ یہ جملہ ہے وارث سے قرآن دا، پاک مصطفیٰ دی مسند دے وارث دا جملہ کہ ابدیت جس وچو عبد ہے، عابد والا نہیں، ابدیت او خزانہ او جوہر ہے جس وچ پنہا کی شے ربوبیت. ہن اس وچ ایک سادہ جی گل ہی نظر آ رہی کہ ممکن ہے کہ عبد کدی کدی رب بھی ہو ونجے. اس گل تے بے پناہ غور کرنا. عابد اور عبد وچ فرق جو بھی ہے لیکن ہے ضرور. ٹھیک ہن یہ فرق کنج پتہ لگ سی؟ معراج خدا کہیں کرایا؟ اس گل میں اتفاق نہ کریں دا. معراج رسول نہیں ہویا. کل غور کرے معراج ہویا عبد ہے. قرآن پیدا سبحان الذی، سبحان ہے او ذات اسرا بے عبد ہی بے رسول ہی نہیں. سبحان او ذات جڑی اپنے عبد گن گئی. پھر ایک نکا جا جملہ تسی شاید معمول دی اپنی زندگی وچ بھی اس غور کریں دے ہو. جس لئے نماز وچ قعود وچ پہن دے ہو، تشہد پڑھ دے ہو تو کی پڑھ دے ہو؟ اچھا اس تو بعد اچھا واشہد ان، ٹھیک ہے، محمدن، اچھا یعنی محمد بادشاہ دی جس لئے گواہی آئی تو پہلو ان عبدن بعد وچ رسول. اور فرق جو بھی ہے عبد وچ اور عابد وچ لیکن ہے کچھ نہ کچھ ضرور. ہن اسی حدیث تے باتیں اگر غور کیتا وجہ ممکن ہے عابد اپنی عبادت سمیت جہنم میں لگا وجہ. یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن؟ بہت ڈلے بولے. ابلیس عبادت کی انتہا کی تھی، کئی لاکھ سال عبادت کی تھی. خدا دا عابد ہے، عبد نہیں.
ہن اگر رسول دے مقابلے چ آ کے عبادت کیتی ونجا شمار نہیں ہوندی، خدا گناہ لکھدا۔ رسول دا جڑا وارث ہوا اس دے مقابلے جڑا آ ونجا اس دی عبادت بھی شمار نہیں ہوندی۔ حر علیہ السلام دی ساری عبادت رڑ گئی ہے، عابد نہیں رہے لیکن عبد بن گئے۔ پھر سمجھ آیا کہ عبد ممکن ہے کہ بغیر عبادت تے بھی بہشت لگا ون۔ ساڑھے ذہن مثال تو بغیر سمجھ دے نہیں، موسیٰ علیہ السلام خدا دے کلیم اللہ نال کلام کریں دے۔ ہن یہ پتہ نہیں کیڑا اللہ ہے جڑا موسیٰ نال کلام کریں دے۔ باہر نو جلے سرکار تور تو واپس آئے تو ایک شخص سرکار دے حضور التجا کی تھی کہ مالک میں بے اولاد ہاں، تو اگلی دفعہ جس ویلے خدا نال کلام کرو تو بیٹا نہ صحیح میری بیٹی دی درخواست کر دے کہ خدا دھی دے چھوڑے۔ سرکار بڑے جلال چاہے کہ کیوں تھی، کیوں تے بیٹے کے نال کر دے سو۔ اگلے دن سرکار جس ویلے گئے سب تو پہلی عرض خدا دے حضور کی تھی کہ فلاں شخص ہے، یہ جڑی بستی 6 لاکھ تھی انہاں وچوں بے اولاد اس میں وسیلہ بنایا، تو میں اس دی درخواست سب تو پہلے پیش کرنا، اسے بیٹے دیتے ونجن۔ آواز خدا بند آئی کہ موسیٰ اس دی تقدیر وچ بیٹے اے نہیں کوئی نہیں، تو اگلی گل کر، تو یہ گل ہی نہ کر، اس دی تقدیر وچ اساں لکھے نہیں، تو کوئی اور گل کر۔ سرکار خاموش ہو گئے، گفتگو باقی کی تھی، واپس آئے تو منتظر رہا۔ سرکار خدا دا پیغام سنایا کہ اللہ پیدا تینی تقدیر وچ اے نہیں کوئی نہیں۔ اس دی آخری آس ہے اور موسیٰ جہا وسیلہ پاک ہوئے تو خدا جیسا دین والا ہوئے تو ادو انکار ہو ونجے، پیچھے اور بھی کوئی آس ہے۔ واپس آئے روندا روندا تو ایک فقیر جا رہے ہیں، عبد موسیٰ بھی ہیں عابد بھی ہیں، لیکن کوئی ایسی ہستی اس قبیلے وچ ہی جڑی عبد موسیٰ نالوں وڈی۔ اس فقیر چولا لایا تے روندے بندے دا حال پوچھا، کیوں رونا؟ آکھیا کہ میں نے تو وڈا بھی کوئی بد نصیب ہو سی کہ اتنی وڈی سفارش کی تھی تو خدا دی طرف جواب آیا کہ تینی تقدیر وچ کوئی نہیں، ہن تو پچھا سی کوئی نہیں، اس واسطے رونا۔ فقیر آکھیا کہ رو نہیں، دھی چاہی دیا یا پتر؟ اس چھڑک کا آکھیا اللہ دا اول العزم نبی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء وچوں 5 یا 6 نبی جڑے اول العزم، کلیم اللہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ، تو دھڑنگ چولا تو پایا ہی نہیں، تو میں اولاد دے ویسے چھوڑ، اس کلیں چھوڑ، تو دس دھی چاہی دی یا پتر؟ اسے جس لئے کو نظر آیا نا آس کہ یہ بڑے اعتماد نہ پیدا، تو چلو اس آکھیا چلو پتر دیوا۔ انہاں آکھیا فلاں مہینے وچ خدا تیں صاحب اولاد کرے سی، نرینہ اولاد دے سی، ہو گئی۔ وہ وقت گزریا، خدا اسے واقعاتاً پتر چا دیتا۔ وہ ہلاں اس کا غسل ہی با مشکل ہوئے بچے دا، بچے ہیں چاہ کے نسیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ پلے آن وکھایا اس کے تساں آکھے یا کہ خدا پیدا تقدیر اچ کوئی نہیں، اے خدا میں پتر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دا جلال تو انجی مشہور ہے، سرکار سرخ ہو گیا چہرہ اور فرمایا آج میں گل کرے سا۔ جس لئے وقت آیا تور تک گئے، پہلو نالین لائے۔ یہ بھی عجیب گل ہے، تور تے موسیٰ علیہ السلام جتیاں اللہ کا ویندے، جتھے اللہ نال ملاقات ہوندی، جتھے اللہ نال گل ہوندی، تو جتھے رسول اللہ دا ہاتھ ید اللہ وجہ اللہ وصول کرن گئے، اتھے بھی خدا ای
رمز سکھائی کہ نالین لا کا ویسو کہ واللہ عالم لسان اللہ اور وجہ اللہ دا کی اعجاز ہے کہ نبیاں رسولاں جتیاں لانیاں پونیاں جس لے موسیٰ علیہ السلام پہنچے تے شکوہ کیتا کہ مالک میں تیرا اول العزم نبی ہاں اس بستی وچ پیغمبر ہاں کتاب آندی میں نہ پہنچائی ہے میں جواب ملیا کہ اس تے نصیب وچ اولاد کوئی نہیں جبکہ او تے پتر چاہی پھردا خدا بادشاہ فرمایا کہ موسیٰ اس گل دا جواب تیں اسی سوال وچ ملسی تو انج کر اپنی بستی چ کوئی ایجا بندہ ڈھونڈ کوئی ایجا عبد ڈھونڈ جڑا خدا ہے تھوڑا جہا اپنے جسم دا گوشت دے دے موسیٰ علیہ السلام حکم خدا آیا گھر آئے چھری چائی اور ایک پلیٹ چا گئی دی سرکار ہن جڑے جڑے نزدیکی ہے نا جڑے اصحاب ہے پہلے انہاں دے بوئے تے گئے کہ گل سنو خدا دا حکم آیا کہ اپنے جسم دا کچھ حصہ کچھ گوشت کٹ کے اس رکھو انہاں بوا پہلو ہی ادھا جہا کھولے ہے وہ بھی انہاں بند کر چھوڑے سرکار ہے سخت مایوسی ہوئی 6 لاکھ دی بستی چو پاک کلیم اللہ ایک شخص نہ ملیا جیڑا جسم دا کوئی ایک بوٹی بھی کٹ کے دے کون دیندا کٹ کے بے آس ہو کے مایوس ہو کے سرکار دی ملاقات اتفاقاً اسی فقیر نہ ہو گئی سرکار دا سر ڈھلکیا فقیر سوال کیتا کہ اے نبی اللہ کیوں مایوس ہو کیوں پریشان ہو کہ اے خدا دی طرف حکم آیا کوئی دینے تیار ہی نہیں خدا دا حکم آیا میں دیو چھری نپی رانا دا گوشت کٹیا پنیاں دا گوشت کٹیا سرکار آکھیا بس کر ایک بوٹی چاہی دی فرمایا نہیں خدا معلوم نہیں جسم دے کیڑے حصے دا گوشت منگیا سینے دا گوشت دیتا بازوؤں دا گوشت اور پیش کیتا کہ مالک دے حضور پیش کرو سرکار تور تے گئے تو آکھیا کہ مالک اے ایک شخص ملیا 6 لاکھ دی بستی چو خدا بندے عالم دی طرف آواز آئی کہ موسیٰ اس 6 لاکھ دی بستی چو ایک ہوا شخص ہے جبکہ اب تک میں ڈا تو بھی ہوں ابدیت نام ہے اطاعت دا ابدیت نام ہے رنگ وچ ڈھل ونجنا دا اگر اگ وچ لوہا رکھے وجن کافی دیر گزرے اور اگ دی حدت زیادہ ہوئے پھر وہ لوہا نہیں رہندا اگ بن ویندا وہ اگ دا حصہ بن ویندا اسے آکھیا ویں سکدا کہ اگ دا عبد ہے تو خدا دے رنگ وچ انج ڈھل ونجنا اسے عبدیت آدن عبد اور عابد دی عبادت وچ فرق ہے عابد جڑا عبادت گزار ہے عبادت کرن والا ای عبادت تے ظاہر ویکھتا عبادت ہے باہروں ویکھتا کہ میں نیت کر گئی دی میں ہن قیام وچ آ گیا میں ہن رکوع وچ ٹر گیا میں سجدہ کر گیا اس خالی ظاہر ویکھیا عبد عبادت دی معرفت رکھدا عبد جاندا کہ میں اگر قیام وچ ہاں تو خدا قیام فرض کیتا محمد مصطفیٰ دی وجہ تو خدا تو نماز دی لوڑ کوئی نہیں میں اگر رکوع کر رہا عبد جاندا کہ رکوع فرض ہویا امیر المومنین دی وجہ تو اگر عبد سجدے چاہے تو جاندا کہ ای رکن نماز دا میں نے تے حسین ابن علی دی وجہ تو فرض ہویا عبد اگر تشہد چاہے قعود چاہے تو ای جاندا کہ ای رکن میں نے تے حسن ابن علی دی وجہ تو فرض ہویا ان 4 مین رکن مرکزی رکن اس عبادت تے لیکن ان 4 بے فائدان اگر نیت نہ ہو اور معصوم دی حدیث ہے کہ نیت تے فرض ہون دی وجہ سیدات نساء العالمین یعنی رکوع سجود قعود فائدہ نہیں دے دے جہاں تک نیت نہ کامل ہو
خالی محبت کافی نہیں، نیت دا بھی خیال ضروری ہے، اور نیت دی طرف جیڑا بدنیت ہو گیا اس سے تبرہ بھی لازم ہے۔ یہ حق نیت ہے کہ بدنیت تے لان تان کیتی جائے۔ ہن اس نیت دا مقام مرتبہ کی ہے امام دی نظر وچ، رسول دی نظر وچ، خدا دی نظر وچ؟ وارث کائنات امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ایک شخص 2 کرتے سی کے کہنے آیا اور اس آکھیا کہ مالک ای میں عبادت تے عمل چو گزار کے جناب اس سیتن۔ فرمایا ہی جڑا کرتا ای میں سوڑی جد تے سوڑی آل تے درود پڑھ دیاں سیتا، بے حد نیک اور بلند عمل ہے۔ مالک فرمائیں کہ اگر کوئی شخص محمد و اہل بیت تے درود پڑھے اور 600 سال چپ رہے، پھر اس کی نیت بن جائے کہ میں ہن پھر پڑھ سا، تو ملائکہ آدن جڑا پہلو 600 سال پہلو پڑھے یا اس کا اجر ہلاں سا مکمل نہیں لکھیا۔ فرمایا دوسرا کرتا ہوا جڑی میں سواڑی پاک جد دے قاتلاں تے لعنت بھیجنے سیتا، ہن تسی دسو کیڑا قبول کرے سو؟ سرکار فرمایا او جڑا ساڑی پاک جد دے دشمناں تے لعنت بھیج کے سیتے انہوں اوساں دے دے۔ مختصری کہ عبد دی نیت پاک ہوندی، عبد نیت والے پلو خالص ہوندا، اس کی نیت وچ کھوٹ نہیں ہوندا۔ خداوند عالم اس نیت عبادات دا صدقہ اور طرفین وچ ایک حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل دا دار و مدار ہے ہی نیت۔ تو خدا اس عمل دے دار و مدار جس کا نام نیت ہے، اس دا صدقہ سواڑی مناجات دعاواں نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، سواڑی مشکلات اور پریشانیاں نو دور فرمائے، بحق زہرا وارث کونین دے ظہور وچ جلدی فرمائے، اور ساریاں حسین ابن علی علیہ السلام دی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ